السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کا ٹوٹ جانا حق ہے، جیسے نظر کا لگ جانا حق ہے۔ آپ کسی شخص پر احسان کرتے ہیں، وہ مصیبت میں مبتلا تھا، آپ نے اس کو دیکھا اور آپ کا دل بہت پسیج گیا، آپ کے دل میں رحم آ گیا۔ آپ نے رحم کرتے ہوئے، ترحم کرتے ہوئے آپ نے اس پر احسان کیا، اسے اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا پہنایا اڑھایا، اور جب وہ بڑا ہوا تو آپ کے خلاف بولنے لگا۔ میرے والد نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ تقریباً 100 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں ایسے ہی برباد ہو رہے تھے۔ میرے والد صاحب ان کو تعلیمی اداروں میں لے کے گئے اور ان کے سامان اٹھائے اپنے کاندھوں پہ، انہیں پڑھایا لکھایا آگے بڑھایا۔ بہت سے بچے ایسے تھے جن کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، اپنے خرچ سے آخر تک انہیں پڑھایا لکھایا، اور جب وہ اپنی عملی دنیا میں چلے گئے، جب وہ اچھی طرح سے مضبوط ہو گئے، سالوں گزرنے کے بعد ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے انہی کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ ایسے میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں اور پھر وہ احسان کا بدلہ آپ کو یوں دے کہ وہ آپ کے خلاف ہی باتیں کرنے لگے، وہ لوگوں کے سامنے آپ کے خلاف حرز سرائی کرنے لگے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے بیکار اس کے اوپر احسان کیا، میں نے بیکار اس کی فکر کی۔ آپ کا دل ایسے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ فرض کریں کہ آپ نے کسی غریب کو دیکھا اور اس کو غریب سمجھتے ہوئے، اس پر رحم کرتے ہوئے آپ نے اسے پیسے دیے، آپ نے اسے چیزیں دی کہ لو بھائی تم شادی کر لو، اور جب وہ شادی کر رہا ہے تو آپ کو دعوت دیتا ہی نہیں، آپ کو اس نے پوچھا ہی نہیں، اور پھر اس کی شادی ہو رہی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور جب کسی شخص سے بات ہوئی کہ تم نے اسے پوچھا نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسے کیوں پوچھوں، وہ میرا کون ہے۔ اور آپ کو یہ بات جب پتہ چلتی ہے تو آپ سوچیے کہ آپ کو کیسا لگے گا۔ آپ کو لگے گا نا کہ یار یہ تو شادی کے لائق بھی نہیں تھا، میں نے اسے سارا سامان دیا، میں نے پیسے دیے، میں نے انتظام کروایا، اور پھر یہ میرے ہی بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرا لگتا کون ہے۔ آپ کا دل کیسے ٹوٹے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الجبار۔ الجبار کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا۔ تو دل کا ٹوٹ جانا برحق ہے۔ بہت سی بار انسان کا دل ٹوٹتا ہے محبت میں۔ اس نے کسی سے محبت کی، کسی لڑکی سے، تعلقات چلتے رہے، آپس میں ناچاکیاں ہوئیں اور بات چیت کے اندر غلط فہمی پیدا ہوئی، اور پھر یوں بریک اپ ہو گیا یعنی رشتے آپس کے ٹوٹ گئے۔ لڑکی کہتی ہے کہ اب مجھے تم سے بات نہیں کرنا، یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنا، یا دونوں میں سے کوئی ایک رشتے کو توڑ دیتے ہیں، اور اس طرح سے کسی ایک کا دل ٹوٹ جاتا ہے یا دونوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دل ٹوٹنے کے بعد کیا کریں، یہ ایک سوال ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا، میں بہت چور ہو گیا ہوں، اب میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، کوئی کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور اتنی بار پوچھا گیا کہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو سامنے بیان کیا جائے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اب تو دل ٹوٹ ہی گیا، تعلقات ختم ہو ہی گئے، سب سے پہلا کام اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو ایک حرام تعلق سے نجات مل گئی۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے کروں، کیونکہ میں تو اسے صحیح سمجھ کے کر رہا تھا، میری محبت پاک تھی۔ نہیں، وہ محبت پاک تھی ہی نہیں۔ محبت پاک آپ کی کسی عورت سے اگر ہو سکتی ہے تو وہ آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی خالہ ہیں، جو محرم خواتین ہیں نا، ان سے آپ کی محبت درست ہو سکتی ہے۔ اور باقی جو آپ نے خود تعلقات بنائے ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے کبھی اجازت اس کی دی ہی نہیں، تو یہ تعلقات حلال تھے ہی نہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو ایک حرام تعلق سے نجات مل گئی۔ جب آپ ایک حرام چیز سے بچ گئے اور آپ نے اب اللہ کا شکر ادا کر لیا، تو دوسرا کام یہ ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مشغول کریں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں۔ کیا صرف زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔
اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام ہیں. اپنے آپ کو علم میں مضبوط کریں, اپنے آپ کو مطالعہ میں لگائیں, اسٹڈی کریں, آپ چیزوں کو ایکسپلور کریں. ان چیزوں میں آپ لگ کر اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اپنی اسکلز بنا سکتے ہیں. اب یہ کیا کہ آپ کسی ایک کے چکر میں پڑھ کے وہ سارا دن اسی سے میسیجز, اسی سے بات چیت. بھائی جو رزق اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے نا, جس لڑکی کو آپ کی زندگی میں لکھا ہے, یا آپ اگر لڑکی ہیں تو جس لڑکے کو آپ کے مقدر میں لکھا ہے, وہ تو آپ کو مل کے رہے گا, وہ آپ کو مل کے رہے گا, وہ آپ سے کبھی بھاگ ہی نہیں سکتا. شوہر رزق ہے, بیوی رزق ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لے لیا ہے, وہ آپ کو دے کے رہے گا. آپ چاہے اپنی پسند سے لیں یا پھر اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے تابع کر دیں, وہ زیادہ بہتر ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ شکر ادا کریں. دوسری چیز یہ کہ آپ مایوس نہ ہوں. تیسری چیز یہ کہ آپ جن حرام تعلقات میں مبتلا تھے ان سے آپ توبہ کریں. جب آپ توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے عہد کریں گے کہ میں نے اب, حالانکہ یہ خود ٹوٹا ہے, میں نے نہیں توڑا, لیکن اب جب ٹوٹ چکا تو میں نے بھی اسے چھوڑ دیا. جب آپ چھوڑ دیں گے اسے, اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو حلال چیز بہتر عطا فرمائے گا. جی ہاں, آپ نے ایک لڑکی کو چھوڑا ہے نا, اور اب جب آپ نے چھوڑ دیا, یا آپ لڑکی ہیں آپ نے لڑکے کو چھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو حلال لڑکا عطا فرمائے گا شوہر کی شکل میں, جو اس لڑکے سے بہتر ہوگا. تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو شکر کرنے کی, مایوس نہ ہونے کی اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد آپ زندگی میں روزمرہ کی ایک روٹین بنائیں, ایک روٹین ترتیب دیں ایسی کہ جن اوقات میں آپ اس سے بات کیا کرتے تھے, اس غیر محرم سے آپ کی جو گفتگو ہوا کرتی تھی, ان اوقات کو جب آپ وہاں پر رہیں گے نا, تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ اس وقت بات ہوتی تھی. پھر آپ اس کا لاسٹ سین چیک کریں گے. بلاک کر دیا ہے تو آپ بار بار اس کی پروفائل پکچر چیک کریں گے, شو کی کہ نہیں کی, شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں میں پڑھنے کے بجائے اس وقت کو آپ قرآن شریف کے لیے نکالیں, کسی دینی کورس کے لیے نکالیں. آپ کچھ مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, کچھ تسبیحات کا اہتمام کریں, صبر کا دامن تھامیں. اس طرح سے آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جو شخص پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے, پیچھے مڑ کے جو آدمی دیکھتا ہے نا, تو اس سے جو سامنے کا ایک خوبصورت وقت ہے وہ گزر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. جو گزر گیا سو گزر گیا. عربی میں کہتے ہیں مضا ما مضا, جو گزرا سو گزرا, اس کے پیچھے نہ پڑو, اور جو آنے والا ہے اس کی فکر نہ کرو. جس وقت میں موجود ہو اس وقت کی فکر کرو تاکہ تم آگے بڑھ سکو. جن کا دل ٹوٹا ہے, میرا ان سے یہی مشورہ ہے. آخر میں ایک بات جو بہت ضروری ہے, اللہ کا ایک نام ہے الجبار, اور الجبار کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا. یا جبار کا ورد کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جوڑ دے گا انشاءاللہ. مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں, اور میرے مدرسے کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.